الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ اس فتنے کا اثر اس فتنے کا اثر آدمی کے دل پہ پڑے گا، یعنی کہ آدمی کا دل اس طرح مر جائے گا جس طرح آدمی مر جاتا ہے، یعنی کہ آدمی ہر حرام کام میں پڑ جائے گا، کوئی دین کی بات اس پر اثر نہیں کرے گی۔ جیسے مرے ہوئے آدمی پر اگر آپ پانی ڈال دیں، گرم چیز ڈال دیں تو اس کو یا ٹھنڈا، کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے دو طرح کا عذاب اس کو ملتا ہے۔ یہاں تو ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اس کی اگر توبہ نہیں کرتا، اگر گناہ میں پڑا ہے تو ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا انسان کر لے وہ گناہ ہے، اور اللہ نے حکم دیا وہ نہ کرے تو وہ گناہ ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو دو طرح کا عذاب ملتا ہے۔ ایک تو دنیا میں اس کے لیے کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی، کوئی بیماری کی شکل میں، حالات اس طرح اس کے سخت آج بن جائیں گے، کوئی بھی مصیبت آ جائے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر دوسرا اثر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے الٹا پیالہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی چیز آپ رکھیں گے تو اس پہ نہیں ٹھہرے گی، اسی طرح وہ دل حق کو قبول نہیں کرتا، دین کا، آخرت کا خسارہ نہیں وہ سمجھتا۔ دنیا کا خسارہ سمجھے گا، وہ اپنا نقصان سمجھے گا، لیکن جو آخرت کا خسارہ ہے، آخرت کا جو نقصان ہے، وہ اس کے اندر قابلیت نہیں رہتی، وہ حق قبول نہیں کرتا۔ یہ نقصان ہے گناہ کرنے سے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کے آگے چاہے کتنی بھی حدیثیں بیان کر دیں، کتنے بھی قرآن کے آیتیں بیان کر دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ دل جب مر جاتا ہے تو یہ کتنا خطرناک بات ہے کہ انسان کے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے، فتنے جو قبول کرتا ہے دل، جو گناہ میں پڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر گناہوں سے نہیں بچتے پھر دنیا میں بھی مصیبت ہے آپ کے لیے، تکلیفیں ہیں، اور دل کے لحاظ سے پھر آپ کا دل اس طرح مر جائے گا جیسے بندہ مر جاتا ہے، اور پھر اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل پہ وہ بعض اثر نہیں ہوتا۔ کیا وہی وجہ ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے دل پتھر ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دل قابل نہیں رہتا کہ وہ حق لے سکے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے فتنوں کے دور میں۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں آدمی صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنی سخت بات ہے، صبح مومن ہے، رات کو کافر ہے، یہ فتنوں کا دور۔ تو جو شخص چھوٹے فتنوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا، وہ بڑے فتنوں سے کیسے بچائے گا اپنے آپ؟ جیسے دجال کے فتنے، یہ بڑے فتنے ہیں، اس کے تو بڑے بڑے کام ہوں گے، بڑے بڑے وہ کام کرے گا، بڑے بڑے کام دکھائے گا۔ تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تو بڑا جو دجال کے جو فتنے ہیں وہ تو بڑے ہوں گے، تو اس سے کو کیا مقابلہ کرے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ آج لوگ دجال کے فتنے سے بالکل نہیں ڈر رہے، نہ ہی علماء اس پہ زیادہ بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے دجال کے فتنے سے، دجال کا ظہور، یہ دجال کا ظہور تب ہوگا جب لوگ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام فرمایا مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ ڈر ہے اپنے آپ کو فتنے میں پڑ جانے کا، یعنی کہ دجال کے فتنے سے زیادہ ڈر ہے فتنے میں پڑ جانے کا، دجال کے آپس میں جو ہے نا وہ مثلاً آپس میں لڑائی جھگڑا، کسی کا مال کھانا، چغلی، غیبت، یہ سب فتنے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب فتنے ہیں۔ دجال کے فتنے سے پہلے یہ فتنے سے بچا جائے، اس سے بچے۔ دوسرا، فتنوں کو عام ہونے سے پہلے لوگ نیک عمل کر لیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیں، دین کا علم حاصل کر لیں، قبل اس کے آپ کو دوبارہ موقع نہ ملے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنوں سے پہلے عمل کر لو، شاید بعد کو آپ کو موقع نہ ملے۔ جیسے لوگ بارش پڑنے سے پہلے اپنا سامان خشک جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ خشک رہے۔ فتنوں کے دور میں لوگ اپنے دین کو
بیچ دیں گے چند پیسوں کی خاطر۔ یہ دیکھیں کتنا سخت دور ہوگا کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ جیسے نماز کا ٹائم ہے تو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے کسی نے ریڑھی بھی لگائی ہے 10-20 کی خاطر، 50 کی خاطر، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے پیسوں میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ کام کو اہمیت دے رہا ہے، نماز کو نہیں دے رہا۔ تو چند پیسوں کی خاطر لوگ دین کو ترجیح نہیں دیں گے، جہاں پہ پیسے کا فائدہ ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ چند پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ رہے ہیں، تو یہ کتنا سخت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔